رقص جنون از قلم بشرا سعید لاسٹ پارٹ۔ جوٹھے پاسوں میں ذرا لے کھاتے ہیں چاچی، میں بغیرت نہیں ہوں جو آنکھیں میچ کے یہ سب برداشت کر لوں۔ اماں نے پیٹی کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا رکھا تھا۔ تھوک نکلتے ہوئے چیخ کر بولی، روک لے اپنی زبان کو، ایک حرف بھی اور کہا تو تیرا لہو پی جاؤں گی۔ میری دھی پر بہت تہمت لگاتے تیرا دل نہیں کانپا؟ خدا کا کچھ خوف کر۔ او مجھ پر یوں گرم نہ ہو چاچی، میں نے تو اسے ملنے سے روکا تھا، بہت کوشش کی اس کی بے حیائی سے رک جائے، پر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس نے اپنا رنگ دکھا کر چھوڑا، میرا احسان مان میں نے بھرم رکھا تم لوگوں کا، گھر میں بات نہیں کی کسی سے، چپ چپیتے اسے ادھر لے آیا۔ میں جو چپ نہ رہتا تو کیا ہوتا جانتی ہو؟ اسی وجہ سے میں نے اپنا تبادلہ کروا لیا ہے۔ اس کتے کو بھی بہت ڈھونڈا ہے میں نے، بڑا تلاش کیا ہے، اس کا خون پی کر پھانسی چڑھنا قبول ہے مجھے، پر یہ بغیرتی زندگی بھر قبول نہیں کروں گا۔ وہ بھاگ گیا ہے کہیں، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا اسے، جہاں بھی ملا کتے کی موت ماروں گا، اور اب کا واسطہ ہے اب اس بات کو پی جا، اپنے دل میں دفن کر لینا، کہیں تھانے کچہری نہ چکر لگاتی پھرنا، لوگ تھو تھو کریں گے۔ وہ چلا گیا تھا، کمرہ یوں ڈول رہا تھا جیسے بہتے پانی میں تیر رہا ہو۔ اماں نے باہر آ کر تنور کا رخ کیا تھا، شیشم کی ٹیڑھی سی شاخ ہاتھ میں لے کر وہ عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اس کے عنابی رنگ کا نیا جوڑا پہن رکھا تھا اور کپڑوں پر اتنا عطر لگایا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اماں چند قدم اٹھا کر اس کے سر پہ پہنچی تھی، منہ سے کچھ کہے بنا اسے لکڑی سے مارنے لگی تھی، ہر ضرب پر اس کا جسم کانپتا اور وہ پرے کھسکتی جاتی۔ اماں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ چوٹ کہاں کہاں لگ رہی تھی، اس کا سر، بازو، گردن، کندھے سب لکڑی کی زد میں آ رہے تھے۔ اس نے تو نہ ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی، نہ ہی اس کے حلق سے کوئی آواز برآمد ہوئی تھی۔ کنیز روتی ہوئی اندر آئی اور اماں کو باز رکھنے کی کوشش کرنے لگی، انہوں نے اسے دھکا دے کر پرے کر دیا تھا۔ عائشہ کھسکتے کھسکتے جستی ٹرنکوں کے ساتھ جا لگی تھی۔ اماں نے آگے بڑھ کر لکڑی اس کے کندھے پر ماری تو وہ اوندھے منہ گر گئی تھی۔ ان پر وحشت سوار ہو چکی تھی، وہ اس کی پیٹھ پر ضربے لگانے لگی، لکڑی اس کی قمیص میں الجھ گئی تھی اور سوتی کپڑا کندھوں پر سے چر کر آواز کے ساتھ پھٹ گیا تھا۔ ضرب لگانے کے لیے اٹھا ہوا اماں کا ہاتھ اس طرح گرج اٹھا جیسے انہیں فالج ہو گیا ہو۔ عائشہ کے شفاف جلد پر ان کے لگائی ہوئی چوٹوں سے ابھرنے والی سرخی کے ساتھ جلنے کی سیاہی مائل بھورے نشان بھی دمک رہے تھے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے دو آنسو پھسل کر اس کی کمر پر گرے، وہ درخت کی کٹی ہوئی شاخ کی طرح فرش پر ڈھہ سی گئی۔ 1 2 3 وہ سرخ لکیروں کے درمیان رینگتے ہوئے بھورے دھبوں کو گننے لگی تھی۔ 4 ان کے جھریوں بھرے ہاتھ یوں زخمی کو ٹٹولتے جیسے وہ اندھی ہوں، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ان کے ضعیف چہرے پر پھسلتے آنسو عائشہ کی کمر پر گر رہے تھے۔ کنیز بھی اماں کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ اماں نے عائشہ کو سیدھا کر کے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ ہستی کی ہڈی سے کسی چونک کی طرح چمٹا ہوا نیل کا نشان ان کی دھندلی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر وہ دیر تک بین کرتی رہی تھی۔ اس روز اماں نے دوپہر کی روٹیاں لگانے کے لیے تندور نہیں جلایا تھا، بگو کو چارہ نہیں دیا، نہ ہی اس سے کوئی بات کی، مرغیوں کو دانہ نہیں ڈالا، املی کی شاخوں میں لٹکے ہوئے آب خوروں میں چڑیوں کے لیے چوگا نہیں ڈالا، کنیز نے ہانڈی نہیں پکائی، سیوتی کے پھولوں کو پانی نہیں دیا۔ ابا گوشت کا لفافہ اٹھائے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو مرغیاں بھاگ کر باہر گلی میں نکل گئیں۔ آنگن میں کھاٹ پر لیٹی اماں آسمان کو تک رہی تھی۔ کنیز نلکے کے گرد چنی ہوئی پختہ اینٹوں پر منڈیر پر بیٹھی تنکوں سے کھیل رہی تھی۔ املی کے تنے سے بندھے ہوئی بگو بھوک سے بلبلا رہی تھی۔ اجی چلا گیا؟ ہاں۔ اماں کے پیڑی جمے ہونٹ ذرا سے ہلے۔ ابا کی آنکھوں میں تجسس ابھرا، وہ چارپائی کی پائنتی پر بیٹھ گئے۔ میں تو گوشت لایا تھا، پٹ کی بوٹیاں ہیں، اجی کو پسند ہے نا؟ بات ہوئی؟ انکار کر دیا اس نے۔ انکار کر دیا؟ لفافے پر ابا کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ کیوں؟ کس لیے انکار کر دیا؟ بس کر دیا، مرضی اس کی۔ پوری بات سنا مجھے، اٹھ کر بیٹھ، کیا بات ہوئی تھی؟ اماں اٹھ کر نہ بیٹھی۔ اشوب وہاں نہیں جائے گی، پڑھائی کو ادھر ہی ختم سمجھو۔ مجھے بھی پتا ہے، اب یہ کیسے جا سکتی ہے، حیرانی والی بات ہے، اجی اتنا بے دید ہو گیا،
میں تو سمجھا تھا لحاظ والا منڈا ہے، اسی لیے تیری بات مان گیا تھا۔ اب خوش ہے، پڑ گئی سینے میں ٹھنڈ، گھر بلانے کی بے عزتی کروا لی، سر میں خاک ڈال گیا وہ۔ اماں نے کوئی جواب نہ دیا اور کروٹ بدل کر پہلو کے بل لیٹ گئی۔ شام اپنی آبگونوسی انگلیوں سے کھڑکیوں اور روشن دانوں کی شیشوں پر دستک دے رہی تھی، اور اس دستک کا جواب دینے کے لیے کمرے کے کوشوں سے مبہم پرچھائیاں سر ابھار رہی تھیں۔ وہ سجدے میں گری رو رہی تھی۔ تو نے مجھے کیوں بنایا تھا تو میرا دل کیچڑ سے کیوں بھر دیا؟ جن آنکھوں سے میں اس کا چہرہ دیکھتی تھی تو نے وہ چھین کیوں نہ لی؟ جن قدموں سے چل کر اس کی طرف جاتی تھی تو نے وہ کیوں نہ لے لیے؟ جن ہاتھوں سے اسے چھوتی تھی تو نے اسے مفلوج کیوں نہ کر دیا؟ جس زبان سے اسے مخاطب کرتی تھی تو وہ چھین کیوں نہ لی تو نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ وہ آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر چیخنے لگی تھی۔ میں برباد ہو گئی، میں کوڑی ہو گئی۔ وہ اپنے منہ پر تماچے مارنے لگی۔ میں کوڑی ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو نے مجھے بنایا ہی کیوں؟ کیا تجھے مجھ سے گھن آتی ہے؟ کیا تو مجھے اس گندگی سے نہیں نکالے گا؟ میرا ہاتھ نہیں پکڑے گا؟ کیا تجھے میرے گلے سڑے زخموں سے گھن آتی ہے؟ تو نہ نکالے گا مجھے؟ وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی رہی۔ میرے پاس کچھ نہ رہا، میں برباد ہو گئی۔ آگ لگی ہے، کیا دوزخ کی آگ ایسی ہوگی؟ کیا وہ بھی یوں ہی جلاتی ہے؟ میرے اندر الاؤ جلتے ہیں۔ تم مجھے نہ بچائے گا، مجھے سکون نہیں دے گا۔ دروازے سے آتا اندر انیل ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ پچھلے کئی روز سے وہ اسے اسی حال میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی، پھر اچانک پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی خود کو مارنے لگتی۔ اسے دیکھ کر ڈر جاتی، بدک کر پرے ہو جاتی، بالکل چپ ہو کر ناخن چبانے لگتی۔ رات کو بتی جلا کر خود کو آئینے میں دیکھتی اور دہشت زدہ ہو کر چیخنے لگتی۔ اس نے عالیہ کو مستقل گھر میں رہنے کا پابند کر دیا تھا۔ ایک چوکیدار بھی رکھ لیا تھا۔ چوکیدار کام بنیادی طور پر جاسیہ پر نظر رکھنا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب اس کی بیماری بڑھتی چلی گئی اور سنبھلنے کی کوئی امید نہ بندی تو وہ اسے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جانے لگا۔ سائیکائٹرسٹ کے علاج کے باوجود اس کی ذہنی ابتری دور نہیں ہوئی تھی۔ ہر سیشن کے بعد ڈاکٹر اسے کہتا کہ آپ کی مسز تعاون پر آمادہ نہیں۔ اس نے معالج تبدیل کر کے دیکھ لیا، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ دھیرے دھیرے پاگل پن کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر فروغ کہہ رہے تھے تم ان سے آپریٹ نہیں کروانا چاہ رہی ہو۔ عالیہ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھ رہی تھی جب اونیل نے اسے مخاطب کیا۔ تم پلیز خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اونیل ٹرے میں رکھا مگ اٹھا کر اس کے سامنے آن بیٹھا۔ تم کیوں خود کو اتنا خوفزدہ کر رہی ہو؟ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ گٹ سے اٹے بے ترتیب بال، کیکر کے پھول جیسی رنگت، آنکھوں کے گرد سے ہلکے رخساروں کی ابری ہوئی ہڈیاں، ملگجے کپڑے، وہ پہچانی نہ جاتی۔ تم مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ کہاں جاؤ گی تم؟ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ تم یہ وہم اپنے دل سے نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ میں دارالمان میں چلی جاؤں گی۔ تم مجھے جانے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آج رات تمہیں ایک میوزیکل فنکشن میں لے جاؤں گا۔ ملک کے مشہور ترین پاپ سنگرز آ رہے ہیں، وہاں جا کر تم بہتر محسوس کرو گی۔ وہ چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، میں اب کبھی بہتر محسوس نہیں کر سکتی۔ مجھے کہیں جا کر سکون نہیں مل سکتا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ڈاکٹر فروغ خاص سے پر امید ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، مجھے کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اللہ کی ضرورت ہے۔ بولو، اللہ دے سکتے ہو مجھے؟ تم نے مجھے اللہ سے دور کر دیا ہے، مجھ سے اللہ کو چھین لیا ہے، مجھے کوڑی کر دیا ہے۔ کافی کا مگ کو ہاتھ میں کی ضرب لگا کر اس نے فرش پر پٹک دیا تھا۔ تم نے مجھے… اس پر نظر پڑتے ہی وہ ہسٹیریائی انداز میں چیخنے لگی، تمہاری گھناؤنی شکل سے مجھے خوف آتا ہے۔ تم نے مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیا ہے، میں بھی کوڑی ہو گئی ہوں۔ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ عالیہ سے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی لیکن وہ بالکل بے قابو ہو گئی تھی۔ اونیل اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے پکڑنے کے لیے بازو پھیلائے۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، دور رہو، اپنے ہاتھ دور رکھو مجھ سے۔ وہ خود کو عالیہ کی گرد سے چھڑا کر الٹے قدموں بھاگ پڑی۔ اس کا پاؤں کارپٹ میں الجھا اور وہ منہ کے بل زمین میز پر گری تھی۔ میز کا کنارہ اس کے پیٹ میں دھنس گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کے چیخ رہی تھی۔ اونیل نے چوکیدار اور عالیہ کی مدد سے اسے گاڑی کی پشت پر لٹایا تھا۔ ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سفید چادر والے بیڈ پر آنکھ کھول کر اسے خود پر جھکا ہوا اونیل دکھائی دیا۔ اس نے سختی سے آنکھیں موندی تھی۔ اگلے چند لمحے میں اسے پتہ لگ گیا تھا کہ گرنے کے باعث وہ ماں بننے سے محروم ہو چکی تھی۔
نہ جانے کیوں اسے اپنی گود خالی ہونے پر دکھ نہیں ہوا تھا۔ انیل بہت غمگین تھا اور نڈھال تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا مسلسل اسے تسلی دے رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب وہ ہسپتال سے گھر لوٹی تو انار کے گلابی پھولوں کو بدلتے ہوئے موسم نے چاٹ لیا تھا۔ املتاس کے شگوفوں کا زرد رنگ دھوپ نے اڑا دیا تھا اور سکھ چین کے پتوں پر برس کے داغ تھے۔ وہ آنگن میں چوکی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں پر صابن مل رہی تھی۔ اماں بگو کی رسی کھول کر اسے پرانی کوٹری میں لے جانے لگی اور اس کے قریب رک گئی۔ چندریے، اس سے کیا ہوگا؟ یہ وہ میل نہیں جو صابن اتار سکے۔ اماں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ سے صابن کی ٹکیا لے لی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر لگے ہوئے جھاگ کو جلد پر رگڑتی رہی۔ اسے تو آب زمزم بھی نہ دھو سکے۔ توبہ، میں کیا کفر بک گئی ہوں۔ اماں نے آسمان کی سمت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کملی نہ بن، اندر چل کے سو جا۔ نصیبوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ جیسی لکھ دی لکھنے والے نے، مرضی سونے رب کی، ہیر پھیر نہیں ہو سکتا اس کے لکھے میں۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ ایک بات سن۔ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے وہ بولی، انکار نہ کرنا، نہ ہی یہ سمجھنا کہ میں تیری دشمن ہوں۔ وہ ہے نا رفیق جس کی بیوی زچگی میں فوت ہو گئی تھی، اپنی برادری کا ہے، دیکھا ہوگا تو نے، کئی بار تیرے ابے سے ملنے آیا ہے۔ منہ پر اس کے ماتے کے داغ ہیں پر دل کا چنگا ہے۔ وہ جو پرسوں بھاری حسبے والی عورت آئی تھی نا، نسرین تھی وہ، رفیق کی بہن۔ صاف بات تو اس سے نہیں کی پر مطلب یہی تھا کہ گول مول لفظوں میں تیرا رشتہ مانگ رہی تھی۔ عائشہ کے چہرے پر حیرت بکھری، نہ ہی آنکھوں میں تیش کے آثار پیدا ہوئے۔ اس کے چہرے کے سارے خطوط یوں ساکت تھے جیسے کسی پتھر پر کھدری ہوئی لکیریں۔ وہ چپ چاپ منہ اور گردن جھکا کے صابن ملنے لگی۔ تیری مرضی ہو تو بات چلاؤں۔ اماں نے اس کا گھٹنا ہلایا۔ تیرے جوڑ کا نہیں ہے، پتہ ہے مجھے۔ کریم بخش بھی سن کر غصہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تجھ میں کوئی عیب ہے، اس لیے تیرا بیاہ دو جواہے سے کر دوں۔ برادری میں تیرے جوڑ کا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ وڈا زمیندار ہے وہ، کھان پین کی کوئی تھوڑ نہیں ہوگی، لٹیرا کپڑا ستھرا ہوگا، عزت ہوگی، اور کیا چاہیے؟ یہی سب کچھ تو ہوتا ہے۔ میں کوئی موقع دیکھ کر تیرے ابے سے بات کرتی ہوں، وہ تجھ سے پوچھے تو انکار نہ کر دینا۔ سوچ لے اڑیے، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہی تیرے ساتھ۔ اماں اٹھ کر جانے لگیں تو وہ چلمچی پر چہرہ جھکائے پانی کے چھپاکوں سے جھاگ اتار رہی تھی۔ بڑی رات ہو گئی ہے، اندر آ جا، کریم بخش جاگ گیا تو غصہ کرے گا۔ چل میری دھی۔ میں آ جاتی ہوں اماں، تم چلو، اس نے نیچی آواز میں جواب دیا۔ اماں کے جانے کے بعد اس نے صابن کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، لیکن پھر جھجک کر رک گئی۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں کیوں خود کو دھوتی ہوں؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوڑے کے ڈھیر پر پھولوں کا مکھٹ چڑھانے سے وہ خوشبو تو نہیں دینے لگتے۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف چل دی۔ کنڈی گرا کر وہ باہر آ گئی تھی۔ ان کے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک بدرو بہتی تھی جسے گلے باز کے جھاڑوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ بدرو پر چہرہ جھکا کر گندے نالے کو گھورنے لگی۔ ناکافی روشنی میں وہ غلیظ سیال مکمل سیاہ نظر آتا تھا۔ تعفن کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اسے گردن کچھ اور نیچی کر دی اور پانی کو گھورتے ہوئے بڑبڑائی، اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اسے کون دھوئے؟ اس کی بدبو کون دور کرے؟ بدبو سے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا، پھر بھی اس نے چہرہ نہیں اٹھایا تھا۔ مجھے اسی قابل سمجھانا، اسی قابل جانا نہ تو نے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی، اسی قابل سمجھا تو نے، اسی قابل۔ وہ قرآن پاک کو گود میں رکھے اٹک اٹک کر آیت پڑھ رہی تھی۔ انیل کے منع کرنے کے باوجود وہ الماریوں والے کمرے میں سونے لگی تھی۔ رات کا بیشتر وقت وہ قرآن پڑھتی رہتی۔ انیل کی ہدایت پر عالیہ اس کے ساتھ والے کمرے میں سوتی تھی۔ آج صبح انیل نے بتایا تھا کہ وہ چند دنوں میں کینٹ واپس جانے والے تھے۔ دور کہیں کھیتوں میں گیدڑ چلا رہے تھے۔ پڑھتے ہوئے اس کا دھیان بار بار ان بھید بھری آوازوں کی سمت چلا جاتا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ گئی، قرآن پاک الماری میں رکھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ عالیہ فرش پر گدا بچھائے گال کے نیچے ہاتھ رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا رخ باتھ روم کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل تھی۔ بوتل کو ایک نظر دیکھ کر وہ انیل کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ اندر سے مقفل نہیں تھا۔ ہینڈل کو دھیرے سے گھما کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ انیل چہرے تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔
وہ گربا پائی سے چل کر اس کے سرہانے پہنچی اور چادر اس کے چہرے سے ہٹا دی۔ وہ ذرا سا کسمسایا تھا مگر اس کی نیند نہیں ٹوٹی تھی۔ بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس نے انیل کے چہرے پر نظریں جما دی تھی۔ وہ کس قدر مکروہ نظر آ رہا تھا، پیپ بھرے پھوڑوں سے پر، جگہ جگہ سے کھال ادھڑی ہوئی، ہونٹوں کا گوشہ اس طرح چرا ہوا تھا کہ نچلے جبڑے کے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ آنکھوں کے گڑے اور گالوں کے بے شمار چیروں میں سفید کیڑے کلبلا رہے تھے۔ ادھ کھلے منہ میں مکھیاں گھس رہی تھیں۔ کمرے میں ناقابل برداشت بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سانس روکے ذرا سا پیچھے ہٹ گئی اور بوتل عین اس کے چہرے کے اوپر الٹ دی۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، کسی ذبح ہوتے جانور کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ وہ اندھی اور بہری بن کر دیوار کے ساتھ لگ کھڑی تھی۔ انیل کی چیخوں نے عالیہ کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگتی ہوئی اندر آئی اور اندر کا منظر دیکھ کر حلق کے بل چیخ اٹھی، الٹے قدموں لوٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کسے پکار رہی تھی۔ جاسیہ آوازوں کا مفہوم سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کیسا شور برپا تھا۔ لوگ نامانوس زبان میں چلا رہے تھے، جیسے بہت سارے گیدڑ مل کر خون خاریاں کر رہے ہوں۔ نہ جانے وہ نیند میں تھی یا جاگ رہی تھی۔ سب کچھ بہت عجیب سا تھا۔ اس نے بوتل میں بچے ہوئے تیزاب کو اپنے کوڑ زدہ ہاتھوں پہ گرانا شروع کر دیا۔ بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری تھی۔ اس کے دماغ پہ تاریکی جھٹ پڑی تھی۔ پھر اسے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جانے لگا۔ کچھ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے کہیں لے کے جا رہے تھے۔ وہ ان کو نہیں پہچانتی تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، تو ایک بار بھی میری طرف نہ دیکھے گا؟ صرف ایک نظر مجھے دیکھ، صرف ایک نظر۔ وہ چلائے جا رہی تھی، کیا تجھے مجھ سے گھن آتی ہے کیا تجھے؟ ماہ رمضان اپنے اختتام کی جانب رواں تھا۔ آخری عشرہ چل رہا تھا۔ رات بہت خنک تھی۔ ہوا کی سرد سانسیں تن سے لپٹ کر ٹھٹھڑائے دیتی۔ اماں اسی کمرے میں جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی جس سے متصل کوٹری میں بگو بندی تھی۔ عائشہ لحاف اوڑے قریب ہی چارپائی پر لپٹی تھی۔ اس کے پہلو میں کنیز اپنی چارپائی میں گہری نیند سو رہی تھی۔ اماں کی دانش میں وہ دونوں نیند میں تھی مگر عائشہ جاگ رہی تھی۔ لحاف کے اندر منہ کیے وہ جھکی آنکھوں کے ساتھ ساکت پڑی تھی۔ اماں نے سلام پھیر کر ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر بگو کو مخاطب کر کے بولی، اندر نگ ہے نا؟ کہیں ٹھنڈ تو نہیں لگتی تجھے؟ نی بگو، مجھے بدعا تو نہیں دیتی تو؟ مجھ سے خوش رہا کر۔ کڑیاں دونوں سو گئی ہیں۔ اماں نے سرد آ بھری، یہ راتیں کوئی سونے کے لیے ہیں؟ عبادت کرنے کی راتیں ہیں۔ جتنا ثواب کمایا جائے کما لو، رب کو راضی کرنے کا، اس سے چنگا ویلا کوئی اور نہیں۔ نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس خاص رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ سونے رب کا نام لیتے ہوئے رات گزارنی چاہیے۔ نیند کس کام آئے گی؟ وہ بد نصیب ہے جو سوتا رہ جائے۔ اماں پھر سے نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہ جاگتی رہی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ بستر سے نکل کر دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے پیاس محسوس ہوئی تھی۔ اماں جائے نماز پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کا ایک بازو پہلو تلے دبا ہوا تھا اور دوسرا بازو دہلیز کی سمت پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر صحن میں نکل آئی۔ ابھی وہ ٹونٹی سے کچھ دور تھی کہ کسی عجیب سے احساس میں گھر کر تھم گئی تھی۔ اس کی آنکھوں نے عجیب سا منظر دیکھا جو ناقابل یقین تھا۔ سیوتی کے پودے پر پھولوں کا موسم نہیں تھا مگر پودا سفید پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ اس کی شاخوں پر دودیا چاند اتر آئے تھے۔ سیوتی کا پودا کسی رنگینے والی بیل کی مانند زمین پر بچھا ہوا تھا۔ املی کا درخت اس حد تک جھکا ہوا تھا کہ اس کی اوپری شاخیں زمین کو چھونے لگی تھی۔ آندھی کے کوئی آثار نہیں تھے بلکہ ہوا بھی تھمی ہوئی تھی۔ نہر پار والے بیلے میں کچھ دیر پہلے شور مچاتے گیدڑ اب بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ اسے لگا جیسے ساری کائنات چپ ہو۔ ایک ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ آسمان پر چاند کا نشان تک نہیں تھا۔ پھر اس قدر روشنی کیوں تھی؟ وہ ایک ایک شے کو اتنی وضاحت سے دیکھ سکتی تھی جیسے دن کے اجالے میں دیکھ رہی ہو۔ پھر اس نے دیواروں کو جھکتے ہوئے پایا تھا۔ اس کے گھر کی دیواریں جھکی چلی آ رہی تھی۔ دروازے کے ادھ کھلے کواڑوں سے جھانکتے اماں کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کا جی چاہا کہ چیخ کر ان کو خبردار کرتے۔ کمرے کا جھکاؤ دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے رہ جائے گا، باوجود کوشش کے وہ حلق سے آواز نہیں نکال پائی تھی۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ وہ نلکے کے قریب گئی اور ہتھے کو نیچے کی طرف دبایا۔ تب اسے یاد آیا تھا کہ بہت عرصے سے
وہ لوگ نلکے کے پانی کا استعمال ترک کر چکے تھے کیونکہ اس میں مسلسل مٹی اور ریت کے ذرات آنے لگتے تھے، مگر وہ ہتھے پر دباؤ ڈال چکی تھی اور قطعی غیر ارادی طور پر نل کے سامنے ہاتھ پھیلا چکی تھی۔ پانی اتنی آہستگی سے نکل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کے آگے گرنے سے پہلے ایک بوند بھی نیچے نہیں گری۔ اسے ایسا پانی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اوق میں پگھلی ہوئی چاندنی بھر گئی تھی۔ ایک گھونٹ سے اس کی پیاس بجھ گئی تھی۔ پانی بے حد شیریں اور خوشگوار حد تک ٹھنڈا تھا۔ اس کے اندر کوئی انہونی سی خوشی سرایت کر رہی تھی۔ اس کے دل کو بادل جیسے کسی لطیف جذبے نے چھو لیا تھا۔ وہ اتنی ہلکی تھی جیسے دھنکی ہوئی روئی کا کوئی گالا۔ وہ سجدے میں گر گئی۔ اس کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ وہ کسی ناقابل فہم کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اماں کی آنکھ کھلی تو آسمان کی سیاہی میں ہلکی سی نلاہٹ کھل رہی تھی۔ دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہوئے وہ ٹھٹک کے رک گئیں۔ عائشہ آنگن کے وسط میں املی کے پیڑ تلے نماز پڑھ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد وہ اس قدر پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے دھلے ہوئے چہرے پہ گلابی جاڑوں کی سی اجلی صبح جیسی کیفیت تھی۔ اماں وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی پلکوں اور آہستگی سے ہلتے ہونٹوں سے اس اضطراب کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا جو گزشتہ کئی ماہ سے اس کے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ دعا مانگ کر اس نے جائے نماز سمیٹی اور اماں کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اماں، تو نماز پڑھ لے، پھر مجھے تجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اماں حیرت سے اس کے متبسم چہرے کو دیکھتے ہوئے اٹھی اور وضو کرنے چلے گی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ صحن میں آئیں تو عائشہ املی کی شاخوں سے معلق آب خوروں میں چڑیوں کے لیے چاول اور پانی ڈال رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہے اشو؟ تو نے رفیق کے رشتے کے لیے میری مرضی پوچھی تھی نا؟ اب اگر اس کے گھر سے پیغام آئے تو ہاں کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں خاصی دیر تک کچھ نہیں بول سکی۔ تو دل سے کہہ رہی ہے؟ ہاں اماں۔ وہ بالکل دکھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ ابے سے کہنا کسی چوڑیوں والی کو گھر بھجوا دے اور واپسی پر مہندی بھی لیتا ہے، عید تو سر پر آ گئی ہے۔ وہ املی کی ڈالیوں پر چہکتی گوریاؤں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عید کے دوسرے روز دوپہر کے وقت اجی اور صدف آ گئے۔ ان کی آمد قطعی غیر متوقع تھی۔ ابا کسی جاننے والے کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اماں اور کنیز بڑے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ عائشہ باورچی خانے میں گڑ والے چاول پکا رہی تھی۔ اجی نے مٹھائی کا ڈبہ چارپائی پر رکھتے ہوئے پیار لینے کے لیے اماں کے سامنے سر جھکا دیا تو اماں کا ہاتھ آگے نہ بڑھا۔ صدف کے سلام کا جواب بھی انہوں نے محض سر ہلا کر دیا تھا۔ وہ کنیز کے پاس بیٹھ کر حال احوال دریافت کرنے لگی تھی۔ اجی کچھ دیر چپ سا کھڑا رہا اور پھر باورچی خانے کا رخ کیا۔ صحن پار کرتے ہوئے باورچی خانے کے کھلے دروازے سے وہ عائشہ کی جھلک دکھ چکا تھا۔ دروازے میں ٹھہر کر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ خاصی دیر تک وہ چپ چاپ کھڑا رہا، پھر عائشہ نے سکوت توڑنے میں پہل کی تھی۔ کیسے ہو اجی؟ گھر میں تو سب خیریت ہے؟ اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم چل کر اماں کے پاس بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ عائشہ نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ چاولوں کو گڑ والے پانی میں ڈالنے لگی تھی۔ میں کہوں کہ مجھے معاف کر دو تو میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ معافی کس بات کی؟ اس کے لہجے میں کوئی چبھن نہیں تھی۔ میں اب بیٹھ جاؤں تیرے پاس؟ جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے ایک چوکی دروازے کے قریب کھسکائی۔ کیوں ناراض نہیں ہے تو؟ میں نے جنگلی جانوروں جیسا سلوک کیا تیرے ساتھ، تیرا اعتبار ہی نہیں کیا۔ کچھ نہ بول، مجھے کہنے دے۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش کرتے دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹھوک دیا۔ اندر جلتا ہے میرا، ایک گھڑی چین نہیں آتا۔ جب میں چاچی سے جھوٹی سچی بکواس کر کے واپس جا رہا تھا تو اس وقت تو پرانی کوٹری میں رب سے موت کی دعا کر رہی تھی۔ اس ویلے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر پیر رکھ کر اسے کچل دیا ہو۔ مجھے پتا تھا تو بے گناہ ہے، مجھے پتا تھا تو نے کچھ نہیں کیا، تیرا کوئی قصور نہیں، پر میں کمینہ بن گیا تھا، غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کیا کروں۔ میں نے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تجھ پر ہاتھ اٹھایا، تجھے گالیاں دی۔ میں انسان نہیں رہا تھا، کتا ہو گیا تھا۔ میں نے بڑا ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اس نے ایک مختصر نگاہ اجی کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی اور آہستگی سے بولی، میں نے معاف کیا، میرے دل میں کوئی شکایت نہیں۔ یوں نہ معاف کر، مجھے گالیاں دے، مجھے مار، مجھے دھکے دے، گھر سے نکال دے، بڑا ذلیل ہوں میں، کمینہ ہوں، مجھے معاف نہ کر۔
اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ میں نے ساری حیاتی کسی سے معافی نہیں مانگی، اپنے ابے سے بھی نہیں۔ تیرے سامنے ہاتھ بندھے ہیں میرے۔ اٹھو، اندر چل کر سب کے پاس بیٹھے۔ تو ایسے کیوں کر رہی ہے؟ تیری بے پرواہی مجھے بڑا دکھ دے رہی ہے۔ اجی حیران تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر آنکھیں بھر لانے والی عائشہ اتنی مضبوط کیسے ہو گئی۔ تم دل پر کوئی بوجھ مت لو، میں نے تمہیں معاف کیا، اب کوئی پرانی بات نہ دہرانا۔ میں نے سوچا تھا اس کو مار کر پھانسی چڑھاؤں گا، میں زندگی سے تنگ آ گیا تھا، پر اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ مجھے ملا ہی نہیں۔ میں مارا مارا پھرتا رہا، پھر رب کو ہی منظور نہیں تھا تو کیسے مل جاتا وہ؟ جب وہ ظالم سے بدلہ لینے پر آتا ہے تو اس طرح سے گرفت کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عائشہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ باہر جانے لگی تو اجی دھیرے سے بولا، ابھی ٹھہر جا، جو سزا دے گی مجھے منظور ہے۔ میں جانتا ہوں معاف کرنا آسان نہیں ہے، میں معافی کا حقدار بھی نہیں ہوں، پر میں انسان ہوں عائشہ، میرا دل اتنا مضبوط نہیں کہ ایسی باتوں کو سہار سکے۔ اس روز مجھے لگا تھا جیسے کسی نے بھرے بازار میں گٹر کا پانی مجھ پر ڈال دیا ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ مجھے تجھ سے شکایت نہیں تھی، مجھے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل کرتا تھا سارے جہاں کو آگ لگا دوں، ساری دنیا پھونک ڈالوں اس میں، اپنے آپ کو فنا کر لوں۔ میں کھولتا رہا، میرے اندر بھانپڑ مچتے رہے، میرا ہر ایک سے بدلہ لینے کو دل کرتا تھا، بھاویں کوئی قصوروار ہو یا بے قصور۔ اسی حال میں چاچی نے مجھے بلایا اور اس کے سامنے میں نے بھی بکواس کر ڈالی۔ واپس گھر جا کر میں بہت رویا عائشہ، میں نکے بالوں کی طرح رویا ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں کبھی نہیں رویا، پر اس دن میں روتا رہا۔ جانتی ہے کس لیے؟ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، پر پھر بھی مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں تھا، میں سودائی ہو گیا تھا۔ خدا کی قسم میرے دل میں رتی برابر بھی شبہ نہیں تھا کہ تیرا کوئی قصور ہے، میں شروع سے تجھے بے گناہ سمجھتا تھا۔ عائشہ نے نہایت رسان سے اس کی بات سنی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو اس نے کہا، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں اور تم اس کی مصلحت کا بھید نہیں پا سکتے، تمہارے آنے پر مجھے کوئی حیرت نہیں، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تم نہ بھی آتے، ساری زندگی نہ آتے تو بھی مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا۔ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے، اور جو نہیں دیتا وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ہم سے کوئی چیز لے تو ہم کہتے ہیں اس سے چھین لی، ہمیں محروم کر دیا، یہ نہیں سوچتے کہ جو شے اس کی دی ہوئی تھی اس نے واپس بھی تو لینی تھی نا، تو ناراضی کیسی؟ وویلا کس بات کا؟ لوگ کہتے ہیں اس کا پیار دکھ دینے والا ہے، تم ہی بتاؤ، جو دکھ نہ دے رلائے نہ، وہ پیار ہی کیسا؟ جس میں ہنسی ہی ہنسی ہو، سکھ ہی سکھ ہو، وہ پیار تو نہ ہوا۔ اجی نے حیرانی سے دیکھا، تجھے اتنی ساری باتیں کیسے آنے لگی عائشہ؟ تو بولتی ہی نہیں تھی۔ وہ دیگچی کے نیچے آنچ تیز کرنے لگی تھی۔ ایک بات کا جواب دے مجھے، میں امی ابے کو بھیجوں تو انکار تو نہیں کر دے گی؟ اپنی اماں کا دل نہ دکھاؤ، وہ خوش نہیں ہوں گی، جیسے ان کی مرضی ہو ویسے کرو۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ کروں گا تو گھر سے نہ نکال دے گی مجھے؟ صدف کو اس طرف آتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ عائشہ کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچی تھی، وہاں سکون ہی سکون تھا، کسی گہری جھیل جیسا ہموار بہاؤ تھا۔ صدف اس سے باتیں کرنے لگی تو اجی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہیں میری ولیمز کے بارے میں پتا چلا؟ اس کے باہر جاتے ہی صدف بولی، میں نے 2 دفعہ جو فون کیا تھا تمہیں اسی کے متعلق بتانے کے لیے کیا تھا، لیکن تم فون سننے آئی ہی نہیں۔ کتنے دنوں تک اخبار میں شہ سرخیاں لگتی رہیں، وہ مسلمان تھی، عیسائی ہو کر اونیل سے شادی کر رکھی تھی، اس نے اپنے شوہر کو جلا دیا۔ وہ بچ تو گیا ہے لیکن اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، مقدمہ چل رہا ہے۔ میں چند اخبار ساتھ لے کر آئی ہوں، تم خود ہی پڑھ لینا ساری تفصیل۔ کیسی معصوم شکل تھی اس کی، تمہاری تو پکی سہیلی تھی نا۔ اسے لیونیٹک اسائلم میں آئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس کی طرف سے مقدمے کی پیروی ملک کی ایک معروف NGO نے کی تھی۔ اس کیس کی ملک بھر میں بڑی شہرت ہوئی تھی، اخبار میں لمبے چوڑے فیچر چھپے تھے۔ کرسچن کمیونٹی کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔
کچھ مذہبی جماعتوں نے اسے کافر قرار دے کر مذہبی بیان جاری کیے تھے۔ کئی ملکی اور غیر ملکی اخباروں کے نمائندے اس کا انٹرویو کرنے پہنچے تھے۔ بہت عرصے تک اس کا نام اخبارات کی شہ سرخیوں میں چھپتا رہا تھا۔ وہ تمام وقت مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے آنے والے لوگوں میں اپنی ماں کا چہرہ ڈھونڈتی رہی تھی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ جس مکان میں وہ رہا کرتے تھے اب وہاں نئے کرایہ دار آ چکے تھے اور انہیں عفت آرا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، جانے وہ مر چکی تھیں یا اس سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ عدالت نے اسے ذہنی طور پر غیر متوازن قرار دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ پاگل تھیں یا ہوش مند۔ عقل اور جنون کا فرق اسے معلوم نہیں تھا۔ سب کچھ خلط ملط ہو گیا تھا۔ جانے وہ تب پاگل تھی جب اس نے اونیل کو حاصل کرنے کے لیے ہر شے داؤ پہ لگائی تھی، یا اب اس کے حواس سلامت نہیں رہے تھے۔ وہ اس پجارن کی مانند دیوتا کے سامنے رقص کرتی رہی تھی، جو اپنی خواہش کے اصل کو نہیں جانتی، جو اپنی ماں کو پہچانے بنا ناچتی رہی تھی، جو یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتی کہ اصل میں اس کی چاہ کیا ہے، اور اپنے پاؤں لہو لہان کرتی۔ وہ یہ بات فراموش کر بیٹھی تھی کہ پتھر سے تراشے گئے اصنام اور گوشت پوست کے انسان میں فرق ہوتا ہے۔ دیوتا جب تلک سنگلاخ پر برجمان رہیں، ساکت اور جامد ہوں، فریادوں التجاؤں سے بے نیاز ہیں، دیوتا ہوتے ہیں، اور جب سانسیں لینے لگیں، جمود ٹوٹ جائے تو دیوتا نہیں رہتے، انسان ہو جاتے ہیں، اور انسانوں سے تو خوف آیا ہی کرتا ہے۔ اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آواز بہت مدھم تھی، الفاظ واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اسے جس کمرے میں رکھا گیا تھا اس میں کوئی کوٹری یا روشن دان نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئی اور مختصر چوکھٹے میں لگی ہوئی جالی کو انگلیوں سے بجانے لگی۔ کیا بات ہے؟ سسٹر ندا نے اٹھ کر اونچی آواز میں پوچھا۔ وہ سامنے والی کھڑکی کھول دو، میں اذان کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں شدید اضطراب تھا۔ سسٹر ندا نے کسی قدر حیرت سے اسے دیکھا اور کھڑکی کے پٹ واک کر دیے۔ اب اذان کے الفاظ وضاحت سے سنائی دینے لگے تھے۔ مؤذن پکار رہا تھا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور وہ سجدے میں گر گئی تھی۔ اس کہانی کی بنت کے حوالے سے چند باتیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو آپ کو یقیناً دلچسپ لگیں گی۔ غالباً 2000 یا 2001 کا قصہ ہے کہ میں اپنے بھائی عمر کے ساتھ اوکاڑا شہر میں خریداری کی غرض سے گئی۔ ایک دکان سے باہر آتے ہوئے میری نظر ایک بھکاری عورت پہ پڑی جو ایک خشتی چبوترے پہ بیٹھی اونگ رہی تھی۔ ایسے بہت سے بھکاری آپ نے دیکھے ہوں گے اور کبھی کبھار ان میں سے کوئی اپنی غیر معمولی حیت کی بنا پر توجہ بھی کھینچ لیتا ہے۔ اس بھکارن میں بھی ایسی ہی خصوصیت تھی۔ وہ کسی جلدی بیماری میں مبتلا تھی جس نے اس کے چہرے کو کراہ المنظر بنا دیا تھا۔ جیٹھ ہار کا موسم تھا اور ہوا میں سخت حدت تھی، مگر وہ لو کے تھپڑوں سے بے خبر تپتے فرش پہ بیٹھی تھی۔ وہ ڈھلتی عمر کی ایک نحیف عورت تھی۔ مجھے بڑا ترس آیا۔ میں اس کی مدد کرنا چاہ رہی تھی مگر اس کے نزدیک جاتے ہوئے بھی کراہت محسوس ہوتی تھی۔ بہرکیف جی کڑا کر کے میں چند قدم آگے بڑھی اور دور سے ہی کچھ روپے اس کے سامنے چبوترے پر پھینک دیے۔ وہ ذرا سا چونکی اور کچھ بولی۔ اس کے ہونٹوں پر اور شاید دہن میں بھی زخم تھے جن کی وجہ سے اس کی آواز واضح نہیں تھی، پھر بھی وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا تھا، حقارت کرنی ہے تیرا ویلا دور نہیں، حقارت کرتی ہو تمہارا وقت دور نہیں۔ میں تیزی کے ساتھ اس جگہ سے گزر گئی اور دیر تک میری دھڑکن بے ترتیب رہی۔ فوراً ہی خیال آیا کہ اس مجنون عورت پہ کوئی افسانہ لکھنا چاہیے، لیکن بہت عرصے تک کوئی ایسی کہانی تخلیق نہ ہو پائی۔ اس بات کو 1.5-2 سال بیت چکے تھے کہ ایک دن اخبار میں شائع ہونے والا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا۔ اس خبر کو پڑھتے ہوئے جاسیہ کا خاکہ میرے دماغ میں تشکیل پانے لگا۔ کہانی کا تانا بانا بنتے ہوئے وہ بڑی فقینی مجھے یاد آ گئی اور اس طرح رقص جنوں کا جنم ہوا۔